السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور کچھ تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ فاتحہ بنیادی طور پر قرآن پاک کی پہلی سورت ہے جس سے باقاعدہ طور پر قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں، وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بنیادی طور پر ان آیات میں اللہ رب العزت کی پہلی 3 آیتوں میں خالصتاً بڑائی، کبریائی اور بزرگی کا ذکر ہے۔ درمیان والی ایک آیت ایسی ہے جس کے آدھے حصے میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا ذکر ہے اور آدھے حصے میں دعا ہے، اور آخری جو 3 آیتیں ہیں وہ خالصتاً بندے کی اللہ رب العزت کے سامنے التجا اور دعا کی صورت ہے۔ ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد للہ، تمام حمد، ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی تعریف اسی اللہ کے لیے۔ الحمد للہ، تمام حمد اسی اللہ کے لیے۔ رب العالمین، لفظ رب کو یہاں پہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ رب کا لفظی مطلب مفسرین کی مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں، لیکن رب کا لفظی مطلب بنتا ہے پروردگار، پالنے والا۔ عالمین کا مطلب عالم کی جمع، عالم کہتے ہیں دنیا کو، عالمین یعنی تمام جہان، تمام دنیا جتنی بھی ہیں ان ساروں کا رب جو ہے، ساری کی ساری تعریفیں اصل میں اسی کی بنتی ہیں۔ ہم اگر اس کی تشریح یوں کرنا چاہیں، مفسرین اس آیت کے تحت بڑی تفصیل میں بات لکھتے ہیں، ایون یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے تو اس پر ایک پوری کی پوری کتاب لکھ دی۔ سورۃ الفاتحہ پر ان کی 200-250 پیج پر مبنی ایک پوری کتاب ہے جس میں انہوں نے صرف اور صرف سورۃ فاتحہ یعنی ام الکتاب، اس کو پوری کتاب کی ماں بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ایسی سورت ہے جس کو اللہ نے شفا بنا کے اتارا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تو اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرماتے۔ اب اس سورۃ فاتحہ میں ایسا کیا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ صحابہ کو یا عمومی انسانیت کو شفا عطا فرماتا تھا، یا اس سورہ کو شفا والی سورت کا نام بھی دیا گیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں پہلی آیت کو سمجھنے کی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب پہلی چیز تو یہ سوچنا ضروری ہے، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جہان کتنے ہیں۔ ایک تو انسانوں کا جہان، یعنی زمین، ساری کی ساری زمین کے اوپر یہ ایک جہان، آسمانوں کا الگ سے جہان، اب اس کے علاوہ کتنے اور جہان ہیں اس کے بارے میں پھر مختلف آراء آتی ہیں۔ بعض مفسرین، تفسیر سے پڑھا میں نے کہ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 14,000 جہان پیدا کیے، بعض میں آتا ہے روایات میں کہ 18,000 اللہ رب العزت نے جہان پیدا کیے، بعض میں 40,000 کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کا ذکر ملتا ہے کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 10,000 کے قریب جو ہے اللہ رب العزت نے جہان پیدا کیے، عالم پیدا کیے۔ عالمین کا مطلب اصل عالم سے چل رہی بات، عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا یا جہان، اور عالمین یعنی تمام جہان۔ اب لفظ رب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کی پہلی آیت، یعنی گویا کہ اس کلام کو شروع کرتے ہوئے اولین آیت جو رکھی، اس میں اس عقیدے کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ تمام کی تمام نہ صرف انسانیت بلکہ روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ قرآن میں اس بات کی دلیل ملتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر چلنے والا ایک بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے نہ ہو۔ ہم آج اپنی حالت کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو کلام ہماری ہدایت کے لیے اتارا، اس کی پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کی پرورش
پالنا اس کے ذمے ہے۔ وہ ذمے کس نے لگایا؟ اس نے خود سے لگایا۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب سے زیادہ کس بنیاد پر گمراہی کا شکار ہیں، کس وجہ سے فتنوں کا شکار ہیں؟ ہمیں دن رات اپنے رزق کی فکر ہوتی ہے۔ اس رب کے سامنے جھکیں جس رب نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا رزق اپنے ذمے لگا لیا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا اس پروردگار کی ذات کو۔ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں اللہ رب العزت کی دونوں بڑی صفات کا تذکرہ ہے۔ الرحمن الرحیم کا مطلب، رحمان کہتے ہیں ایسی مہربان ذات جو دنیا میں ہر قسم کے لوگوں پر مہربان ہے۔ مثال کے طور پر کائنات میں بسنے والے اس وقت روئے زمین پر جو انسان ہیں وہ لگ بھگ 750 کروڑ کے قریب ہیں۔ ان میں سے جو اسلام یا ایمان لانے والے ہیں وہ تقریباً 150 کروڑ کے قریب ہیں۔ اب ان میں سے 600 کروڑ یا جن کو ہم 6 ارب کہہ لیں وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں۔ اگر مانتے ہیں تو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ جیسے عیسائی ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک میں بھی ملوث ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں ان کا غلط عقیدہ کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے معاذ اللہ یا اللہ کی بیوی ہیں۔ تو اس طرح کے منفی کردار کی وجہ سے یا منفی عقیدے کی وجہ سے وہ اللہ کی اصل ربوبیت کے اس تصور سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ باقی جو بچے وہ تو ہے صرف 1.5 ارب۔ اب اللہ رب العزت کی صفت دیکھیں کہ اللہ رب العزت سورج نکالتا ہے تو سورج کی روشنی صرف ان 1.5 ارب کے لیے نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت اگر بارش برساتے ہیں تو وہ یہ بارش کے جو قطرات صرف ان 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ کائنات میں بسنے والے جتنے انسان ہیں وہ سارے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور یہ جو صفت ہے، جس صفت کے تحت اللہ ساروں کو روشنی پہنچا رہا ہے، ساروں کو رزق پہنچا رہا ہے، ساروں کی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، یہ صفت اللہ کی کہلاتی ہے کہ اللہ رب العزت رحمان ہے، بڑا مہربان۔ یہ مہربانی کا مطلب دنیا میں ہر طرح کے کہ دنیا میں اللہ نے ہر چیز کے خزانے کھولے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ عطا کر رہا ہے جو اس کو نہیں مان رہے۔ اور رحیم، اس کی وضاحت مفسرین کچھ یوں کرتے ہیں کہ رحیم جو صفت ہے یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی صفت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ کیا مطلب؟ رحمان والی صفت اللہ کی دنیا میں ہے اور جس سے ہر بندہ مستفید ہو رہا ہے، چاہے وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ رحیم کا مطلب اللہ کی رحیمی والی صفت قیامت کے دن کام آئے گی کہ جب اللہ رب العزت ایمان کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ اب جنت اور جہنم کے فیصلے جب ایمان کی اس بل بوتے پہ یا ایمان کے سٹینڈرڈ پہ ہوں گے تب اللہ کی صفت رحیمی کام آئے گی۔ اور رحمان الرحیم، رحمان جو دنیا میں ساروں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے چاہے وہ مانتے ہیں یا نہیں۔ رحیم وہ صفت جس کی بنیاد پر ایمان والوں کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اب اللہ رب العزت کی ذات تو ہر چیز کی مالک ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، اللہ فرماتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ان زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ پھر اس بات کا کیا مطلب ہے مالک یوم الدین؟ یہ خاص ایک قسم کا اللہ نے اختیار دنیا میں ہر بندے کو دیا ہے۔ یہاں پہ کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، مختلف نشستیں، مختلف ذمہ داریاں یہاں پہ لوگوں کو ملی ہیں، اور اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ کے طور پر انسان کو دنیا میں بھیجا۔ یہ وہ انسان جس کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس بنی آدم کو فوقیت اور عظمت دی۔ دنیا میں جو ذمہ داریاں ہیں یہاں دینے کے بعد اللہ فوری طور پہ نہیں پوچھ رہا، اللہ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اپنی من مانی بھی کر سکتا ہے، اللہ کے راستے پہ بھی چل سکتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے 2 رستے دیے، چاہے تو شکر گزار بن جائیں، چاہے تو ناشکرے بن جائیں، یعنی اللہ یہاں پہ پوچھے گا نہیں، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے یہاں ڈھیل دے رکھی ہے۔ اب مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ روز جزا والے دن، قیامت والے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے، حدیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ میرے سامنے آئے۔ وہ جو دنیا میں اپنی بادشاہتوں کے، وجاہتوں کے، اپنے بڑے پن کے دعوے کرتے تھے، اللہ قیامت کے دن اس زمین و آسمان کو جھٹکا دے کے فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کون ہے بادشاہ، ذرا سامنے آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہلے گا۔ پھر دوسری دفعہ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ، ذرا سامنے آئے۔ پھر تیسری دفعہ خطاب فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ، سامنے آئے۔
تو کوئی سامنے نہیں آئے گا۔ پھر اللہ رب العزت خود سے ارشاد فرمائیں گے انل واحد القہار، میں ہوں واحد بادشاہ اور میں ہی ہوں اصل کائنات کا پالنے والا اور اصل سنبھالنے والا۔ تو اللہ کی وہ بادشاہت، وہ کبریائی، وہ بڑائی، قیامت کے دن ایسا فیصلہ کہ اس دن اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت میں کوئی انوالو نہیں ہو سکے گا۔ جیسے تذکرہ ملتا ہے من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے، الا باذنہ، ہاں جسے وہ اجازت دے۔ سو اللہ کا ایک قاعدہ اور کلیہ اور قانون ہے، مالک یوم الدین کا مطلب قیامت کے دن وہ اپنی مرضی میں کسی کو انوالو یا شمولیت کی اجازت قطعی طور پر نہیں دے گا۔ یہ ہے مالک یوم الدین، یعنی وہ روز جزا کا مالک، یعنی اس دن اسی کا مکمل اختیار چلے گا، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ یعنی دنیا میں اس نے ہر بندے کو اختیارات دے کر آزاد کیا ہے، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ رب العزت چاہیں گے وہی ہوگا۔ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ آیت بہت گہری ہے۔ یہاں انسان بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور آئندہ کا دعویٰ کرتا رہوں گا، لیکن ساتھ ہی بڑا خوبصورت مطلب بنتا ہے، ساتھ ہی کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ میں نے دعویٰ بہت بڑا کر دیا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن اے اللہ اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میں اس دعوے میں کبھی سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو ہماری مرضیاں، ہماری چاہتیں، ہمارے ارادے سب اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اس آیت میں انسان اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے ہر قسم کے شرک سے بیزاری، ہر قسم کے شرک سے اعلان لا تعلقی کرتا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ تیری عبادت نہیں کہا، تیری ہی عبادت کا مطلب تیرے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد صرف تجھ ہی سے۔ اس کا مطلب کہ وہ عبادت کی توفیق بھی اس نسبت سے ہوگی، اللہ اگر تو میری مدد کرے گا۔ استعانت، مدد صرف اللہ رب العزت سے۔ ہمیں قرآن کی اس پہلی صورت میں کتنا زبردست عقیدہ دیا گیا۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم دنیاوی تعلیم میں تو پی ایچ ڈی تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہمیں سورۃ فاتحہ تک کا ترجمہ نہیں آتا۔ اب ان آیات کا وزن اور ان الفاظ کی طاقت دیکھیں۔ اللہ رب العزت قرآن کی اس پہلی صورت میں اپنے بندے کا عقیدہ کتنا مضبوط بنا رہے ہیں۔ جو بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن ان الفاظ کے مطلب کو نہیں جانتا تو اس کو کیا سمجھ آئے گی کہ میں اللہ کے سامنے کیا بات کر رہا ہوں۔ جب انسان پورے معنی و مطلب اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے بات کرے گا، ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے سامنے جا کے، حدیث پاک میں آتا ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، یعنی آپ کی وہ نماز نہیں جس میں سورۃ فاتحہ نہ ہو۔ یعنی اس نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کا اس جز کو لے کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے ایک بندہ اظہار کرتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ میں نے ساری دنیا کے سارے جھنجھٹ، ساری مصروفیات، ہر قسم کے معاملات کو پیچھے چھوڑا، ترک کیا، یا اللہ میں نے باوضو ہوا اور تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے جھکا، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں تیرے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہاں یہ چیز واضح کرتا چلوں، سجدہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو، عبادت کی حقدار صرف ایک اللہ کی ذات، لا الہ الا اللہ اس دین کی بنیاد، ایاک نعبد یہ اسی بات کی گویا دلیل ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ یہاں ایک اور مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتروں کے اندر، اس دعائے قنوت کا کبھی ہم ترجمہ پڑھیں تو ہمارا مزاج ہمیں سمجھ آئے ایاک نعبد میں کیا چھپا ہے۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک اور تجھ ہی سے مغفرت مانگتے ہیں، ونؤمن بک اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک اور تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر اور ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں، ونشکرک اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک اور تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلع ونترک من یفجرک اور ہم علیحدہ کرتے ہیں ہر اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّ تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَسْجُدُ اور تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ اور اے اللہ ہم تیری ہی طرف کوشش کرتے ہیں اور ہم حاضری دیتے ہیں، وَنَرْجُ رَحْمَتَكَ
اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ونخشى عذابک، اور تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، ان عذابک بالکفار ملحق، اور اس عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک جو کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ اس پوری کی پوری دعائے قنوت کے اندر ہم اسی بات کی ترجمانی کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ گویا کہ دعائے قنوت کا ترجمہ پورے کا پورا اس طرح سمجھ لیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ہی تشریح بنتی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ہم اللہ سے ایک اور مطالبہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ وہ کون سا راستہ؟ کس قسم کا راستہ؟ جس کے بارے میں ذکر آتا ہے آگے اللہ رب العزت نے دو کیٹیگریز کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اس سے پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک بندہ دنیا داری کے سارے معاملات کو چھوڑ کے جب نماز میں آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے ہر قسم کی چیزوں کو چھوڑا اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے باوضو حالت میں کھڑا ہو کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب اس سے زیادہ ہدایت کیا ہوگی کہ وہ اللہ نے اسے دنیا کی ہر جھنجھٹ سے نکال کے اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس میں یہ پیغام چھپا ہے کہ جتنے بھی سیدھے ہو جاؤ، ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اللہ سے مانگتے رہو تاکہ اللہ اس میں اضافہ کرتا رہے، اور ہدایت اللہ کے خزانوں میں اتنا قیمتی خزانہ ہے کہ اللہ بے طلبوں کو نہیں دیتا۔ اس ہدایت کے لیے جس کے دل میں جتنی طلب ہوگی اللہ اتنی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے ایک دستور، قاعدہ اور قانون ہے کہ ہدایت کے معاملے میں اللہ رب العزت اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اس کو نہیں ملے گی جس کو آپ چاہیں گے، بلکہ ہدایت اللہ اس کو دے گا جس کو اللہ خود چاہے گا۔ سو ہدایت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر وقت اللہ سے ہدایت کا راستہ مانگنا چاہیے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ آگے اللہ نے دو رستوں کا ذکر کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ سورۃ النساء میں ذکر آتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار طرح کے گروہ ایسے ہیں، نبی، ان کے بعد صدیقین، شہداء، اور چوتھے نمبر پہ صالحین یعنی نیک لوگ۔ ان چاروں کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ غیر المغضوبی، اے اللہ ہمیں پناہ دے، اے اللہ ہمیں اس راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا، والضالین، یا ان کے جو گمراہ ہوئے۔ اب غیر المغضوب کون لوگ ہیں؟ ان سے مراد یہاں پہ یہودی ہیں۔ یہودی وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بنیادی طور پہ دشمنی کی ایک وجہ تھی وہ یہ تھی، ان کے دل میں یہ تھا کہ نبوت جو ہے یہ ہماری وراثت ہے، اور نبوت بنی اسرائیل کا ہی حق ہے، لیکن اللہ رب العزت جب چاہیں جس کو چاہیں نبی بنا سکتے ہیں۔ سو اللہ رب العزت نے وہ بنی اسرائیل میں لگ بھگ روایات میں آتا ہے 80,000 نبی آئے، اور بنی اسماعیل میں صرف ایک نبی آئے، اور وہ نبی ہمارے اور آپ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئے۔ تو یہ چیز یہودیوں سے برداشت نہ ہوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ حالانکہ یہ لوگ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، تو اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں غیر المغضوبی جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا۔ علیہم ولا الضالین سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جو نصرانی ہیں یا عیسائی ہیں، یہ گمراہ ہوئے، یعنی ان کا عقیدہ اس طرح سے بگڑا کہ یہ اللہ رب العزت کو ماننے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑا غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا مریم سلام اللہ علیہ کہ اللہ کی بیوی ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اس بات سے اعلان لا تعلقی کیا کہ اللہ کی ذات واحد ذات ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اس کا کوئی بچہ، بلکہ وہ ان ساری حاجتوں، ضرورتوں اور کمزوریوں سے پاک وراء الورا ذات ہے۔ سو اس پوری کی پوری صورت کے آخر میں ہم کہتے ہیں آمین، الہی قبول فرما۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے توحید پر پختہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے اس پیغام کو نہ صرف اپنے تک بلکہ پوری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔